بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارا سبق نمبر 40 ہے، جس میں ہم معتزلہ، اشاعرہ اور ماتریدیہ کا بیان پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے علم کلام کا مرحلہ تدوین دیکھا کہ علم کلام کے اصول مرتب اور مدون ہونا شروع ہوئے۔ مدرسہ حنبلیہ کو دیکھا کہ امام احمد بن حنبل جو اہل سنت کے معتبر عالم ہیں، آپ کی طرف 3 طرح کے لوگ اپنی نسبت کرتے ہیں۔ مدرسہ ظاہریہ کو دیکھا اور ظاہریہ اور حنبلیہ اور حشویہ میں ہم نے فرق بھی جانا تھا۔ آج کے سبق کے مندرجات: معتزلہ کے عقائد و نظریات کیا ہیں، معتزلہ کی اصول خمسہ کیا ہیں وہ دیکھیں گے، اشاعرہ کے اہم نکات اور اصولی مواقف بھی جانیں گے، ماتریدیہ کا اشاعرہ سے کیا اختلاف ہے اسے بھی انشاءاللہ ہم آج کے سبق میں جانیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے پہلے سوال کی طرف کہ معتزلہ کے عقائد و نظریات کیا ہیں۔ فلسفہ اور علم الکلام میں حافظ طاہر اسلام صاحب لکھتے ہیں کہ معتزلہ کلامی فرقوں میں سب سے قدیم فرقہ تصور کیا جاتا ہے۔ معتزلہ عقل پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، لہذا معتزلہ ایک عقل پرست فرقہ شمار ہوا۔ اگرچہ اسماعیلیوں کی مانند بہت زیادہ مبالغہ نہیں کرتے، امامت اور خلافت کے مسئلے میں یہ اہل سنت کے زیادہ قریب ہے۔ اہل سنت میں اور اہل تشیع میں مسئلہ امامت اور خلافت یہ اختلافی مسئلہ رہا۔ اہل سنت خلافت کے قائل ہیں جبکہ اہل تشیع امامت کے قائل ہیں۔ ان دونوں ابحاث کو بھی ہم نے تفصیل سے جان لیا تھا۔ معتزلہ خلافت کے قائل ہیں، لہذا وہ اہل سنت کے قریب ہیں اس مسئلے میں۔ تاہم اکثر بغدادی معتزلہ کا موقف زیدی فرقے سے ملتا جلتا ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ معتزلہ کے اصول خمسہ کیا ہیں، جو اس مکتب کلامی کے نمایاں اصول شمار کیے جاتے ہیں۔ معتزلہ کے یہاں مختلف رجحانات موجود ہیں، لیکن 5 اصولوں پر یہ سارے متفق ہیں۔ معتزلہ کی جتنی بھی جماعتیں ہوں، جتنے گروہ ہوں، 5 اصولوں پر سب کا اتفاق ہے، اور وہ اصول خمسہ یہ ہیں۔ نمبر 1 العدل، اللہ تعالیٰ کا عدل کرنا۔ بظاہر یہ عنوان بہت اچھا ہے عدل کرنا، لیکن اس کی ذیلی شاخیں کیا ہیں اور معتزلہ یہ اصطلاح بول کر کیا معنی مراد لیتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 1 اشیاء کا حسن، اشیاء کا قبح ذاتی اور عقلی ہے، یعنی اشیاء میں بذات ہی حسن اور قبح ہے۔ ایک چیز اگر حسین ہے تو وہ فی ذات ہی حسین ہے، ایک چیز اگر قبیح ہے تو عقل اسے قبیح مانتی ہے تو وہ قبیح ہے، شریعت کی طرف سے اس میں کوئی حسن یا قبح نہیں رکھا گیا۔ یعنی عقل میں یہ استعداد موجود ہے کہ اشیاء میں موجود ان کے ذاتی حسن و قبح کو پہچان سکے۔ ذاتی کے معنی یہ ہیں کہ چیزیں اپنی ذاتی نوعیت کے اعتبار سے اچھی اور بری ہوتی ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ شریعت کے کہنے سے وہ چیزیں اچھی یا بری ہوں گی۔ عقل نے کہا یہ اچھی ہیں تو وہ اچھی ہیں، عقل نے کہا یہ بری ہیں تو وہ بری ہیں، اور اشیاء کی ذات میں یہ صلاحیت رکھ دی گئی کہ وہ اچھی یا بری ہوں، اور عقل اس حسن اور قبح کا ادراک کر سکتی ہے، جس کی اتباع لازم ہو گئی، اور اس پر انسان ثواب و ستائش کا مستحق بھی قرار پایا، لہذا اس کے ترک پر قابل ملامت بھی ہوا۔ اگر ایک اچھا کام ہے، عقل کہتی ہے یہ کام کرنا چاہیے، پھر بھی وہ بندہ کام نہیں کرتا، لہذا وہ قابل ملامت ہے۔ ایک کام عقل کے نزدیک برا ہے، انسان پھر بھی وہ کام کرے تو عقل کے نزدیک وہ بندہ قابل ملامت ہے، چونکہ عقل کی وہ مخالفت کر رہا ہے۔ شریعت کے طور پہ اور شریعت کے نقطہ نظر سے اشیاء میں حسن قبح کو معتزلہ نے تسلیم نہیں کیا۔ عدل کا دوسرا پہلو معتزلہ کے ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر لطف و صلاح واجب ہے، اللہ پر لازم ہے کہ وہ تمام ایسے اقدامات کرے جو انسان کو اطاعت سے قریب اور معصیت سے دور کریں۔ نمبر 3 انسان اپنے افعال میں مکمل آزاد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان پر کچھ مقرر اور مقدر نہیں فرمایا،
انسان از خود اپنے افعال کی تخلیق کرتا ہے، انسان اپنے افعال کا خالق ہے، اور اس کی قدرت میں خدا کی قدرت دخل اندازی نہیں کر سکتی۔ یہ مسئلہ افعال العباد کے نام سے معروف ہے، بندوں کے افعال کا مسئلہ، اور اسی بنا پر معتزلہ کو قدریہ یعنی منکرین تقدیر کہا جاتا ہے، اور خالق کائنات کے علاوہ انسان کو اپنے افعال کا خالق ماننے کی وجہ سے ثنویہ بھی کہا جاتا ہے۔ قدریہ کا معنی اگرچہ یہ تقدیر سے منسوب ہے، یعنی وہ فرقہ جو تقدیر کا قائل ہو، لیکن چونکہ معتزلہ نے تقدیر کا انکار کیا اس لیے انہیں ضد کے ساتھ موسوم کیا گیا اور ان کا نام قدریہ بھی رکھا گیا ہے۔ اصول نمبر 2، التوحید، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ لیکن یہاں پر معتزلہ کے نزدیک توحید سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، وحدانیت کا قول اختیار کرنا کہ وحدانیت صرف خدا ہی کے لیے ہے اور وہی قدیم اور ازلی ہے۔ یہ بات تو درست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے ساتھ معتزلہ صفات باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ معتزلہ کے ہاں خدا کی صفات کو ذات سے جدا تسلیم نہیں کیا جاتا کہ ذات اور صفات کو ایک ہی گردانتے ہیں۔ معتزلہ ذات اور صفات میں کوئی فرق نہیں کرتے، دونوں کو ایک ہی مانتے ہیں۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، معتزلہ کہتے ہیں کہ اگر ہم صفات کو بھی قدیم مانیں گے تو تعدد لازم آئے گا اور وحدانیت باقی نہیں رہے گی اور شرک کا قول لازم آئے گا، جبکہ ان کے نزدیک قدیم ایک ہی ہے۔ وہ بہرحال اسماعیلیوں کی طرح تعطیل کے قائل نہیں ہیں۔ معتزلہ اللہ تعالیٰ کو عالم بلا علم مانتے ہیں اور قادر بلا قدرہ کہتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہی صفات ہیں اور ذات صفات ان میں کوئی جدائی نہیں ہے، دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ ذات کے مفہوم صفات کے مفہوم معتزلہ کے ہاں ایک ہی ہے۔ تو اسماعیلیوں کی طرح وہ تعطیل کے قائل نہیں ہیں، لیکن دیکھا جائے تو جس معنی میں وہ صفات کو ثابت کرتے ہیں اہل سنت کے ہاں اس معنی میں صفات ثابت نہیں ہوتی۔ اسی لیے معتزلہ اپنے تصور توحید کی بنا پر روز قیامت خدا تعالیٰ کے دیدار کو محال قرار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن نہیں، اس سے خدا تعالیٰ کی جسمانیت اور جہت لازم آتی ہے۔ اسی طرح وہ قرآن مجید کو مخلوق قرار دیتے ہیں کیونکہ وہ کلام کو اللہ کی صفت ہی نہیں مانتے۔ اہل سنت جس معنی میں صفات کو تسلیم کرتے ہیں اس معنی میں معتزلہ صفات کو تسلیم نہیں کرتے، جس معنی میں معتزلہ صفات کو ثابت کرتے ہیں اس معنی میں صفات ثابت نہیں ہوتی، چونکہ صفات اور ذات کا مفہوم ہی ایک ہو گیا، لہذا تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ معتزلہ صفات باری تعالیٰ کے منکر ہیں، اور یہ ان کے ہاں توحید کے اصول کے ضمن میں یہ مسئلہ درج کیا جاتا ہے۔ اصول نمبر 3 ہے الوعد والوعید۔ ان کے یہاں اللہ پر وعدے اور وعید کی تنفیذ واجب ہے، وہ ان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے جھوٹ لازم آئے گا جس سے خدا تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اب اچھائی کرنے والے کو جنت میں داخل کرنا اللہ پر واجب ہوا اور برے کو جہنم رسید کرنا یہ بھی اللہ پر واجب ہوا، چونکہ برائی پر وعید سنائی گئی ہے اور اچھائی کرنے پر وعدے اور بشارتیں دی گئی ہیں، لہذا بدی کی سزا یہ ہے کہ توبہ کے بغیر اس کی معافی نہیں، لہذا وہ شفاعت وغیرہ کے قائل نہیں ہیں۔ اصول نمبر 4 یہ ہے کہ المنزلۃ بین المنزلتین، 2 درجوں کے درمیان ایک درجے کو ثابت کرنا، یعنی جو بندہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے اب نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ کافر ہے۔ خوارج نے تو کافر کہا تھا، لیکن معتزلہ دنیاوی اعتبار سے اسے نہ مسلمان مانتے ہیں نہ کافر مانتے ہیں، دائرہ اسلام سے تو نکل گیا لیکن دائرہ کفر میں بھی داخل نہ ہوا، تو معتزلہ نے 2 درجوں کے درمیان ایک درجے کو ثابت کیا۔ البتہ اخروی لحاظ سے معتزلہ اور خوارج دونوں متفق ہیں کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اسی مسئلے پر واصل بن عطا نے اپنے استاد امام حسن بصری سے علیحدگی اختیار کی اور اپنے شاگردوں اور ساتھیوں کے ہمراہ ایک نئے مکتب فکر کی بنیاد رکھی اور معتزلہ کے نام سے یہ مشہور ہو گئے۔ 5واں اصول ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، جس کا معنی یہ ہے
کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک عملی حکم ہے، معتزلہ نے اسے اپنے 5ویں اصول کا درجہ دیا۔ ان کے نزدیک ظالم حکمران کے خلاف مسلح جد و جہد کرنا اور آواز بلند کرنا واجب ہے۔ مسلح خروج کی صورت کیوں نہ ہو، یہ جد و جہد کرنی ضروری ہے، اور یہ جد و جہد عقیدے کا حصہ ہے، اس کے بغیر عقیدہ نامکمل ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی طرف، اشاعرہ کا بیان۔ حافظ طاہر اسلام صاحب لکھتے ہیں کہ اشعری مذہب معتزلہ سے بحث مباحثے اور جدل و جدال کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ جب خلق قرآن کے فتنے کو لمبا عرصہ بیت گیا اور معتزلہ کے افکار و نظریات ترقی اور عروج کی بلندیوں کو چھونے لگے، تو ابو الحسن اشعری نے 3 صدی کے آخر میں اعتزال کو خیر باد کہا اور اہل سنت کو سینے سے لگایا، اور عقائد اور نظریات اہل سنت کو انہوں نے تسلیم کیا اور امام احمد بن حنبل کے مذہب کو اختیار کیا۔ ان کے چند نظریات یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی صفات کو اللہ کی ذات کی طرح قدیم مانتے ہیں، لیکن معتزلہ کی طرح ان دونوں کو ایک نہیں مانتے، یعنی صفات کا مفہوم ذات کے مفہوم سے جدا ہے، علیحدہ ہے۔ نمبر 2، معتزلہ نے کلام خدا کو اور کلام الہی کو مخلوق کہا، چونکہ وہ صفات کے منکر ہیں، جبکہ امام ابو الحسن اشعری نے کلام نفسی اور کلام لفظی میں فرق کیا۔ کلام نفسی جو اللہ کی صفت ہے، اور کلام لفظی وہ ہے جو حضرات انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام پر نازل ہوا۔ امام ابو الحسن اشعری نے اس میں فرق کیا اور فرمایا کہ کلام لفظی دلالت کر رہا ہے کلام نفسی پر۔ دوسرا عقیدہ اور مشہور نظریہ اشاعرہ کا یہ ہے کہ انسان کے افعال کا خالق اللہ تعالی ہے۔ معتزلہ نے انسان کو اپنے افعال کا خالق قرار دیا، جبکہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ انسان کاسب افعال ہے، اپنے افعال کو کسب اور کمانے والا ہے۔ کسب کرنا، کمانا، خلق نہیں کرتا، پیدا نہیں کر سکتا۔ انسان کو کسب پر جو قدرت حاصل ہے وہ خدا کی مخلوق ہے، یعنی یہ قدرت بھی مخلوق ہے اور یہ قدرت اللہ تعالی نے دی ہے، لہذا اسی قدرت سے انسان اپنے افعال کو کماتا ہے اور حاصل کرتا ہے۔ امام اشعری کے نزدیک انسانی قدرت کو فعل کے وقوع میں کوئی دخل نہیں، خدا ہی اس عالم میں تخلیق اور تاثیر کے اعتبار سے انفرادیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالی نے جو فیصلہ مقدر فرما دیا وہی ہو رہا ہے، انسان کی قدرت کی کوئی دخل نہیں ہے، البتہ انسان اپنے افعال کو کسب کرتا ہے اللہ کے ارادے اور قدرت دینے سے۔ اس سے اشاعرہ کا نظریہ جبر کے قریب تر ہو جاتا ہے، یعنی عقیدہ قضاء و قدر یہ جبریہ کے قریب تر ضرور ہے، لیکن اسے خالص جبر نہیں کہا جا سکتا۔ نمبر 3، عقل اور نقل دونوں پر اشاعرہ عمل کرتے ہیں، لیکن عقل سب کچھ نہیں، بلکہ وہ نقل اور شرع کے تابع ہے۔ شریعت نے جو کچھ فرمایا اسے ہم من وعن تسلیم کریں، لیکن عقل کو معطل نہ کریں۔ عقل بھی اللہ کی نعمت ہے، تو شریعت کے تابع ہو کر ہم عقل سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ اشاعرہ کا موقف اور کلامی مذہب ہے۔ اشاعرہ کے مذہب کے 2 ادوار گزرے ہیں۔ اشاعرہ کا مذہب 2 ادوار پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، ابتدا سے شیخ باقلانی کے دور تک جو التمہید کے مصنف ہیں۔ نمبر 2، شیخ باقلانی کے بعد سے یا ابن فورک اصفہانی صاحب التأویل سے شہرستانی تک جو نہایت الاقدام اور الملل کے مصنف ہیں۔ اس دور کو دوسرا دور قرار دیا جاتا ہے۔ ماتریدیہ کا بیان جو آج کے سبق کا آخری سوال ہے۔ ماتریدیہ امام ابو منصور ماتریدی کے پیروکاروں کو کہا جاتا ہے، جو عقیدہ اور فقہ میں امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں۔ چند مسائل کے علاوہ باقی تمام مسائل میں اشاعرہ اور ماتریدیہ متفق ہیں۔ ان دونوں میں معنوی اختلاف نہیں ہے، لفظی اختلاف بہرکیف تعبیر کا اور الفاظ کے اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان مختلف الفاظ اور تعبیرات کا معنی ایک ہی ہے۔ ماتریدیہ تمام صفات الہیہ کو قدیم مانتے ہیں، جبکہ اشاعرہ کا میلان یہ معلوم ہوتا ہے کہ صفات فعلیہ حادث ہیں تعلق حوادث کی وجہ سے۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ کے ہاں انسان کسب سے افعال سر انجام دیتا ہے،
یعنی انسان کسب کرتا ہے اور ان افعال کو کماتا ہے. لیکن اشاعرہ کے ہاں انسان کی قدرت فعل کو پیدا کرنے میں مؤثر نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے وہ فعل پیدا ہوتا ہے، انسان پیدا نہیں کر سکتا. اور ماتوریدیہ کے یہاں انسان کی قدرت افعال کو پیدا کرنے میں مؤثر ہے، اگرچہ ان کے مطابق بھی یہ تاثیر مستقل بذات نہیں بلکہ یہ تاثیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا کردہ ہے. لہذا اللہ ہی خالق ہیں لیکن انسان کی قدرت مؤثر ہے اللہ تعالیٰ کے قدرت دینے کی وجہ سے. نمبر 3، افعال کا حسن اور قبح اشاعرہ کے ہاں شرعی ہے. اشاعرہ کہتے ہیں کہ یہ حسن و قبح شرعی ہے، عقلی نہیں. معتزلہ نے اسے عقلی قرار دیا تھا، لہذا اشاعرہ کے ہاں یہ شریعت کے بیان پر موقوف ہے. ماتوریدیہ کے ہاں اشیاء کا حسن اور قبح ذاتی ہے اور عقلی ہے، جسے عقل سے بھی پہچانا جا سکتا ہے. تاہم معتزلہ اور ماتوریدیہ کے عقلی ہونے میں اختلاف ضرور ہے، اس لیے کہ ماتوریدیہ اس بات کے قائل نہیں ہے کہ شریعت کے حکم سے پہلے ہی محض عقل کی بنیاد پر انسان احکام کا مکلف ہے، یا یہ کہ عقل کسی شے کو واجب یا حرام قرار دے سکتی ہے. ماتوریدیہ کہتے ہیں کہ شریعت ہی تحلیل اور تحریم کرتی ہے، شریعت ہی حلال اور حرام کرتی ہے اشیاء کو، اور شریعت کی وجہ سے ہی انسان کو کسی کام کا مکلف قرار دیا جا سکتا ہے. عقل ثانوی مصدر ہے، اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اور اشیاء کے اندر حسن اور قبح عقلی ہے لیکن شریعت کے تابع ہو کر، جبکہ معتزلہ کے ہاں یہ اشیاء کا حسن اور قبح شریعت کے تابع نہیں. شریعت کے تابع نہیں ہے. ماتوریدیہ کے نزدیک خدا کے تمام افعال مصالح پر مبنی ہیں، لیکن اشاعرہ کے یہاں یہ ضروری نہیں. یعنی افعال اللہ لیست معللۃ بالاغراض، تو ان کے یہاں مصلحت پر ہونا ضروری نہیں، کوئی غرض کا پایا جانا. ماتوریدیہ کے یہاں ایمان کم اور زیادہ نہیں ہوتا چونکہ ایمان بسیط ہے، لیکن اشاعرہ کے نزدیک ایمان میں کمی زیادتی ممکن ہے. یہ اصولاً لفظی اختلاف ہے، ورنہ ماتوریدیہ کے ہاں بھی کیفیت میں کمی بیشی پائی جاتی ہے. ایمان تصدیق کا نام ہے، دل سے کسی چیز کو تسلیم کرنا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یہی ایمان ہے. اشاعرہ کے ہاں چونکہ ہم اعمال کرتے ہیں تو اعمال کرنے سے دل میں کیفیات پیدا ہوتی ہیں، تو اسے انہوں نے ایمان کے بڑھنے سے تعبیر قرار دیا. جبکہ ماتوریدیہ نے کہا کہ نہیں، ایمان صرف تصدیق کا نام ہے جو دل کا کام ہے، لہذا ایمان بسیط ہے، وہ بڑھتا نہیں ہے. یہ اعمال کرنے سے کیفیات بڑھ رہی ہیں، کیفیات بڑھ سکتی ہیں، ایمان کے اندر بڑھوتری یا کمی نہیں ہوتی. ماتوریدیہ کے مطابق خدا کسی کو تکلیف مالا یطاق نہیں دیتا. جو بندہ جس کام کا مکلف ہے جتنا بوجھ برداشت کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنے کا ہی مکلف بناتے ہیں. ماتوریدیہ کے نزدیک حواس خمسہ آلے علم ہے، کسی چیز کو محسوس کرنا علم نہیں ہے، ذریعہ علم ضرور ہے، عین علم نہیں ہے، ذریعہ علم ہے. ماتوریدیہ کے ہاں اعراض کا اعادہ نہیں ہو سکتا، البتہ اشاعرہ اس کو ممکن مانتے ہیں. یعنی اعراض ایک بار آئے ختم ہو گئے، دوبارہ نہیں لوٹتے، لیکن اشاعرہ کہتے ہیں کہ اعراض جو جواہر سے قائم ہوتے ہیں ان کا اعادہ ممکن ہے. ان مسائل سے ہمیں اشاعرہ کا اور ماتوریدیہ کا نقطہ نظر بظاہر خلافی معلوم ہو رہا ہے، لیکن ان اختلافات کے باوجود بھی اشاعرہ اور ماتوریدیہ دونوں اہل سنت کے معتبر مکاتب فکر ہیں، اور اصولاً یہ ایک ہی طبقہ یا مدرسہ فکر ہے جن میں صرف لفظی اختلافات ہیں، اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہے. خلاصہ درس، معتزلہ قدیم عقل پرست گروہ ہے. معتزلہ نے اپنے 5 اصولوں کی بنیاد پر اہل سنت سے اختلاف کیا. اشعری علم کلام معتزلہ کے رد کے جواب میں آیا. امام ابو الحسن اشعری اعتزال سے ہی الگ ہوئے اور اہل سنت کا علم کلام آپ نے مدون فرمایا. 3 صدی ہجری میں ماتوریدی علم کلام کی تدوین ہوئی. تو امام ابو الحسن اشعری کے ماننے والوں کو اشاعرہ، امام ابو منصور ماتوریدی، امام ابو منصور ماتوریدی کے ماننے والوں کو ماتوریدیہ کہا جاتا ہے. آئندہ درس کے مندرجات علم کلام کا فلسفے سے خلط ملط ہونا اور علم کلام کے جمود کا مرحلہ. مزید ہم دور جدید اور علم کلام کے آخری مرحلے کو دیکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.